سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے حروف غیر عاملہ کے تعلق سے آج ہم اپنا سبق چینل کے اعتبار سے سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے 33ویں سبق میں حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں میں سے 5 قسموں کا بیان تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس میں تھا نمبر 1 حروف تنبیہ، دوسرا حروف ایجاب، تیسرا حروف تفسیر، اور چوتھا حروف مصدریہ، اور پانچواں حروف تحدید۔ آج جو ہم ہیں حروف حرف توقع کے بارے میں پڑھنے کی سعادت اور اس کے بعد کے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حروف غیر عاملہ میں سے حروف غیر عاملہ کی 6ٹھی قسم حرف توقع ہے، اور حرف توقع یہ صرف اور وہ قد ہے، یہ صرف قد ہے جو ماضی پر تحقیق، یقین اور تقریب بحال کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی میں یقین پر دلالت کرنے کے لیے اور حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، جب یہ حرف قد نیچے آ جائیں، یہاں پر حاشیہ بھی دیکھتے چلیں، اور وہ حرف قد ہے جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہو تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 برائے توقع و تحقیق و تقریب، برائے توقع یعنی امید، برائے تحقیق یعنی یقین، اور برائے تقریب یعنی حال سے قریب کرنے کے لیے۔ اب ان سب صورتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے جیسے قد رکب الامیر، بے شک امیر سوار ہو چکا ہے، بے شک امیر ابھی سوار ہو گیا۔ اگر مخاطب پہلے سے امیر کے سوار ہونے کا منتظر تھا کہ امیر کے سوار ہونے کا انتظار کر رہا تھا تو اس میں قد توقع و تحقیق اور تقریب کے لیے ہے۔ تو اس میں قد جو ہے وہ توقع اور تحقیق اور تقریب کے لیے، یعنی ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مخاطب کو جس چیز کا انتظار تھا یعنی امید تھی وہ واقع ہو گئی۔ تو اس طرح سے تحقیق بھی ہو گئی اور توقع بھی ہو گیا، اور نیز وہ ابھی واقع ہوئی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے برائے تحقیق و تقریب، جیسے اگر مخاطب رکوب امیر کا منتظر نہیں تھا، رکوب امیر کا اسے انتظار نہیں تھا، منتظر نہیں تھا، اور اسے کہا جائے قد رکب الامیر، تو اس میں جو لفظ قد ہے وہ تحقیق اور تقریب کے لیے ہے۔ تو ماضی پر داخل ہو کر یہ توقع، تحقیق اور تقریب کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تیسری برائے تحقیق، جیسے کسی نے پوچھا حل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، تو اس کے جواب میں کہا گیا قد قام زید، بے شک زید کھڑا ہوا۔ تو اس مثال میں قد صرف تحقیق کے لیے ہے، یعنی جو ہے یقینی طور پر بتانے کے لیے ہے کہ ہاں زید کھڑا ہوا۔ یہ تو ماضی پر داخل ہو تب یہ صورتیں بنتی تھیں کہ جب ماضی پر لفظ قد داخل ہو تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، برائے تحقیق، برائے توقع اور برائے تقریب۔ اور اگر یہ مضارع پر داخل ہو، اور جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو بھی اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 برائے تحقیق، جیسے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے آڑے نکل جاتے ہیں۔ تحقیق کے بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے آڑے نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر لفظ قد یعلم فعل مضارع پر داخل ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ اس میں قد صرف تحقیق کے لیے ہے، یقین کا معنی جو پیدا ہو رہا ہے۔ بے شک
دوسرا یہ کہ برائے تحقیق و تکثیر، یعنی مضارع پر داخل ہونے کے لیے تحقیق ہوگی اور تحقیق اور تکثیر، جیسے قد نرى تقلب وجهك فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہارا چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ یہاں پر جو ہے قد جو داخل ہے وہ نرا فعل پر داخل ہے، فعل مضارع پر، تو یہاں تحقیق کے لیے بھی ہے جو معنی میں ادا ہو رہا ہے بے شک کا، اور تکثیر کے لیے یعنی بار بار کسی چیز کا ہونا۔ اس میں قد تحقیق کے ساتھ تکثیر زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور تیسری صورت ہے برائے تحقیق و تقلیل، جیسے ان الکذوب قد یصدق، بے شک بہت جھوٹا کبھی تحقیقاً سچ بول دے جاتا ہے۔ اس میں جو ہے لفظ قد جو داخل ہوا ہے مضارع پر، قد تحقیق کے لیے علاوہ تقلیل یعنی کمی بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو قد اگر ماضی پر داخل ہو تو وہاں پر بھی 3 صورتیں نکلتی ہیں، مضارع پر داخل ہو تو وہاں بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ماضی پر داخل ہوگا تو برائے توقع، تحقیق اور تقریب ہوگا، اور مضارع پر داخل ہوگا تو برائے تحقیق اور برائے تحقیق و تکثیر، اور تیسری برائے تحقیق و تقلیل۔ اب فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ فائدہ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ قد بہرحال تحقیق کا یعنی یقین کا معنی دیتا ہے، خواہ ماضی پر داخل ہو جیسے کہ قد رکب الامیر، یا مضارع پر۔ فرق یہ ہے کہ ماضی پر تحقیق کے علاوہ کبھی توقع یا تقریب کے لیے آتا ہے، اور مضارع پر تحقیق کے علاوہ کبھی تکثیر یا تقلیل کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر اوپر دیکھیں کہ یہ بیان کیا تھا کہ یہ صرف حرف توقع ہے اور یہ مضارع پر تقلیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو بتایا جیسے کہ دیکھا آپ نے الکذوب قد یصدق، تو مضارع پر تقلیل کے لیے ہوا کرتا ہے۔ 7ویں قسم ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام یہ کل 3 حروف ہیں، ما ہے، حمزہ ہے اور حل ہے۔ ما ہے، حمزہ ہے اور حل ہے۔ یہ جو ہیں فعل کے وقوع، اب یہ بیان فرما رہے ہیں یہاں سے ایک چیز کہ حروف غیر عاملہ کی 7ویں قسم حروف استفہام ہے، یعنی وہ حروف جو طلب فہم کے لیے آتے ہیں۔ یہ حروف نحومیر اپنی کتاب میں 3 ذکر کیے گئے ہیں، جیسے نمبر 1 ہے ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، ما ہے، دوسرا حمزہ ہے، تیسرا حل ہے۔ ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے۔ فائدہ، خیال رہے کہ یہ ما اسمیہ استفہامیہ ہے، حرفیہ نہیں۔ تو یہ ما جو ہے حرفیہ نہیں ہے بلکہ استفہامیہ جو مبتدا بنتا ہے۔ دوسرا ہے حل، حمزہ، جیسے زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، اور تیسرا ہے حل، جیسے حل ذهب عمرو، کیا عمر گیا ہے۔ تو یہ کل 3 ہے، ما، حل، حمزہ۔ پھر اس کے بعد ہے 8ویں قسم حرف ردا۔ حرف ردا یہ حروف غیر عاملہ کی 8ویں قسم حرف ردا ہے، اور یہ صرف کلا ہے جو روکنے کے لیے آتا ہے، جو روکنے کے لیے آتا ہے، کلا ہے، روکنے کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات حقاً کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا کلا سوف تعلمون۔ اس سے پہلے آپ حاشیے کی طرف آئیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس اور وہ کلا ہے، کلا کا معنی ردا کا معنی ہے روکنا، چونکہ اس حرف سے کلام کرنے والے کو اس کے کلام سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اسے حرف ردا یعنی روکنا والا حرف ردا کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا فلان یبغض کا، فلاں تجھ سے بغض نفرت رکھتا ہے، تو اسے کہا جائے کلا، ہرگز نہیں، یعنی آپ ایسی بات نہ کہیں، یعنی ایسا نہ کہو۔ فائدہ، بعض اوقات کلا جملے کی تحقیق کے لیے حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، بے شک ان قریب جان لوگے نزا کہ وہ اپنے حال بد کا نتیجہ۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ کلا جملے کی تحقیق کے لیے حقاً کے معنی میں ہے، اسی لیے بے شک کا معنی یہاں کیا گیا۔ اس میں اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ بعض اوقات حقہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، یعنی حقہ کیا کہتے ہیں، یعنی کسی حکم کو تحقیق سے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، تحقیق سے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو بیان کیا جائے گا وہ تنوین کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلے اسباق میں. تو آج ہی ہم نے اتنا ہی پر آپ کے سامنے اکتفا کرتے ہیں. اگلا بیان تنوین ہوگا، اور تنوین کے بعد پھر اس کے بعد اور قسمیں ہیں جو حروف شرط ہے، حروف زائدہ ہے، نون تاکید ہے، اور پھر لولا اور حروف عطف ہیں، اور لام مفتوحہ ہیں، اور ما بمانے ما دامہ ہوگا. تو آج کے یہ سلسلہ پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہوتی اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ.